بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ واٹ از ایکچوئل ڈفرینس بٹوین بیلیبل اینڈ نان بیلیبل آفینسز۔ بیلیبل آفینس تو اگر ہم سمپل جانیں تو قابل ضمانت جو جرائم ہوتے ہیں، اور نان بیلیبل ناقابل ضمانت جو جرائم ہوتے ہیں۔ اب ان میں ایکچوئل ڈفرینس ہے کیا؟ اب بیلیبل آفینس اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ایک سمپل ہے، جس میں جو بیل ہے وہ میٹر آف رائٹ ایکیوز کو گرانٹ کی جاتی ہے، اور اس کو بطور حق اس کو حاصل ہے بیلیبل آفینسز میں ضمانت بیل۔ تو اس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے مین جو ہے وہ نان بیلیبل آفینسز۔ نان بیلیبل آفینسز کو اگر ہم دیکھیں سیکشن 497 CRPC کے تناظر میں، تو دو چیزیں بڑی سمپل ہیں، یعنی جو 497 کے اندر نان بیلیبل آفینسز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک جو پہلی کیٹیگری ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے آفینسز ہوتے ہیں جن کی پنشمنٹ ڈیتھ ہوتی ہے، جن کی پنشمنٹ امپریزمنٹ فار لائف ہوتی ہے، ایسے آفینسز جن کی پنشمنٹ امپریزمنٹ فار 10 ایئرز ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو 10 سال سزا ہوگی، یا عمر قید ہوگی، یا پھر جو وہ ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے۔ ایسے نان بیلیبل آفینسز ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دوسری جو کیٹیگری ہے، اس میں نان بیلیبل آفینسز میں ایسے جرائم جن کی سزا لیس دین 10 ایئرز ہوتی ہے، امپریزمنٹ لیس دین 10 ایئرز جن کی ہوتی ہے، وہ بھی نان بیلیبل اس دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب جو دوسری کیٹیگری ہے جن کی سزا لیس دین 10 ایئرز ہوتی ہے، اس ان کے ریلیٹڈ قانون کے اندر جو کورٹس ہوتی ہیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں، عدالتیں کیا کہتی ہیں کہ جو بیل ہوتی ہے اس کا جنرل جو پرنسپل ہے وہ بیل گرانٹ کرنا رول ہے، اور جو ریفیوز کرنا ایکسیپشنز ہے، یعنی کہ ایکسیپشنل سے ایسے کیسز ہوں گے، بہت کم ریئر ایسے کیسز ہوں گے جن میں جو کورٹس ہوں گی ایسے جرائم میں جن کی سزا لیس دین 10 ایئرز ہوگی، ان میں بیل ریفیوز کرے گی۔ لیکن جو زیادہ تر کیسز ہوں گے، یعنی کہ جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ لیس دین 10 ایئرز جن کی سزا ہے ایسے جرائم میں ایکیوز کو جو ہے وہ ضمانت گرانٹ کی جائے گی۔ اب یہاں پر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ریفیوز کب کرے گی عدالت، یعنی جو ایکسیپشنز ہیں وہ کون سی ایسی ایکسیپشنز ہیں جن میں عدالت جو ہے وہ بیل کو ریفیوز کرے گی؟ 3-4 ایسی ایکسیپشنز ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر ایکیوز کا مفرور ہونے کا خطرہ ہو، یعنی ابسکانڈ ہونے کا خطرہ ہو، یا پھر ایکیوز جو ہے وہ پراسیکیوشن کے ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہو۔ اور یہ کون اسٹیبلش کرے گا؟ پراسیکیوشن کورٹ کے سامنے اسٹیبلش کرے گی کہ جناب اس کو اگر ضمانت دی گئی تو یہ کل کو جو ہے وہ جو وٹنسز ہیں ان پر اثر انداز ہوگا، یا پھر ابسکانڈ ہونے کا اس کا خدشہ ہے، یا پھر یہ جو اس نے آفنس جو کمٹ کیا ہے اس کو واپس ریپیٹ کرے گا، یا پھر اسے کوئی ہینیس آفنس ریپیٹ کرنے کا اس کا خدشہ ہے۔ کوئی ایسے کوئی ٹھوس جو عدالت کے سامنے وہ اسٹیبلش کریں ایسے گراؤنڈز، یا پھر ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی سے قبل بھی جو ہے وہ فلاں جرائم میں اس کو سزا دی گئی، یعنی پریویس کنوکٹڈ ہو۔ تو ایسے اگر گراؤنڈز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں کورٹ کے سامنے، تو عدالت اگر ایسا کوئی جرم اس نے کیا ہو جس کی سزا 10 سال سے کم ہو، اس میں بھی ضمانت کو ریفیوز کر سکتی ہے۔ لیکن ان تمام گراؤنڈز کے علاوہ جو جنرل رول ہے جو لیس دین 10 ایئرز جن کی سزا ہے، ان میں عدالت کیا کرے گی؟ جنرل رول ہے کہ وہ ضمانت اس کو گرانٹ کرے گی ایکیوز کو۔ اب جو فرسٹ کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی 497 کے اندر نان بیلیبل کی، وہ یہ ہے کہ فرسٹ کیٹیگری کون سی ہے کہ جس کی سزائے موت ہو، یا پھر جس کی سزا 10 سال ہو، یا پھر امپریزمنٹ فار لائف ہو۔ تو ایسے تمام جرائم میں عدالت کیا کرے گی؟ اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے یوزلی پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ اگر 302 امپوز کیا گیا ہو، ZHA کو کوئی آفنس امپوز کیا گیا ہو، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 337 کوئی کی ایسی کوئی سیکشن انسرٹ کی گئی ہو جس کی سزا مور دین 10 ایئرز ہو، یا ڈیتھ پینلٹی ہو، یا 14 ایئرز ہو، یا 20 ایئرز ہو، تو یہ ایسے کیسز میں عدالتیں آنکھیں بند کر کے جو ہے بیل ریفیوز کر دیتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدالت کے اندر پراسیکیوشن جو مستعد سے مقدمہ ہوگا، اور پراسیکیوشن یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جناب یہ سرٹن گراؤنڈز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل ایزی ہے، پرائما فیشا یہ بالکل سامنے ہے کہ یہ ایکیوز ان جرائم میں ملوث ہے، اور جن کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، جن کی سزا 10 سال قید ہے، یا پھر امپریزمنٹ فار لائف ہے۔
تو اگر کورٹ کے سامنے یہ پروسیکیوشن اسٹیبلش کرتی ہے اور اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو عدالت کیا کرے گی کہ بیل کو جو ہے وہ ریفیوز کرے گی، مسٹ ریفیوز دا بیل آف ایکیوز، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ان جرائم کی نوعیت ایسی ہے اور وہ ویسے بھی نان بیلیبل کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اگر ہم برعکس دیکھیں دوسری طرف، ایکیوز کب اس میں ضمانت لے سکتا ہے کورٹ سے ان جرائم میں بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکیوز اسی طرح جس طرح مستعصی سے مقدمہ اسٹیبلش کرے گا، اسی طرح ایکیوز نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ سرٹن گراؤنڈس ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو میری تو انوالومنٹ اس سے ثابت ہی نہیں ہے، میں تو اس کیس سے کسی طور پر انوالو ہی نہیں ہو رہا۔ اور فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ آن دا اسپاٹ آف آکرنس میں تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھا، اس پلیس میں موجود ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی فار ایگزامپل کورٹ ہمیشہ کیا کرتی ہے، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرتی ہے یہ بیل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ انکوائری نہیں، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سے مراد وہ پولیس ریکارڈ کو دیکھے گی، وہ 161 کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھے گی جو وٹنسز کے، وہ جو ایف آئی آر کا جو کنٹینٹس ہیں ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو ریڈ آؤٹ کرے گی۔ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ جو مستعصی نے اپلیکیشن فائل کی ہوتی ہے بیسکلی اسی کو واپس ریپروڈیوس کیا جاتا ہے ایف آئی آر کے اندر۔ تو ایف آئی آر کو عدالت دیکھے گی کہ اگر کوئی فار ایگزامپل ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا گراؤنڈ ارائز ہوتا ہے جو فردر انکوائری کا متقاضی ہو یا کوئی ریزنیبل ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہو، تو اگر ریزنیبل کو ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہو یا فردر انکوائری کا کوئی معاملہ ہو، تو پھر بھی ایسے تمام آفنسز جن کی سزا ڈیتھ ہو یا امپریزمنٹ فار لائف ہو یا امپریزمنٹ آف 10 ایئرز ہو، ان تمام جرائم میں بھی کورٹ جو ہے وہ عدالت جو ہے ضمانت گرانٹ کرے گی۔ اس میں کیا ہے؟ if the accused satisfied the court that there are not reasonable grounds to believe about his involvement or he is guilty of that particular offense, then court must release him on bail۔ تو یہ ایک آپ کو کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نان بیلیبل آفینس جن کی سزا ڈیتھ ہو یا واٹ ایور جو بھی ہے، ان میں بھی ایکیوز جو ہے وہ ضمانت لینے کا مجاز ہوتا ہے۔ تو کون کون سے گراؤنڈز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے الرج کیے، کیونکہ جو فری لائف اور جیل لائف میں فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپارٹنٹ چیز میں ڈسکس کرتا چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیلیبل آفینس میں جب عدالت ضمانت گرانٹ کرتی ہے تو اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا ایکیوز ہے جو چھوٹی بانڈ نہیں دے سکتا، فار ایگزامپل اس کا کوئی ضامن نہیں ہے، اکثر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ضامن نہیں ہوتا، تو عدالت کو کیا کرنا چاہیے؟ عدالت یہ اس میں بے شمار ججمنٹس بھی ہیں، اس کا پرسنل بانڈ پر اس کو جو ہے وہ ریلیز کر سکتی ہے عدالت۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا بیل کے متعلق۔ اب اس میں نان بیلیبل آفینسز میں بھی اگر آپ 497 سی آر پی سے ریڈ آؤٹ کریں تو وہ ایک اور جو کنڈیشن ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی مائنر ہے یا جس کی سزا انڈر 16 ایئرز ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی خاتون ہو، تو اس کو بھی جو ہے وہ ضمانت کا حقدار اور مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بیسک جو بیلیبل آفینس تو بالکل سمپل سی چیز ہے۔ نان بیلیبل آفینسز میں جو 2 کیٹیگریز تھیں ان کو میں نے جو آپ کے سامنے بالکل شارٹ سا جتنا ہو سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔